Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is our second part of 7th class history, chapter number 5, rulers and buildings. Today's our first topic is Golden Temple. The Harminder Sahib, also Darbar Sahib and informally referred to as Golden Temple, is a prominent Sikh Gurudwara located in the city of Amritsar, Punjab. It was built by the 5th Sikh Guru, Guru Arjan, in the 16th century. In its courtyard, there is a big water tank. Its foundation stone was laid by Mir Mia Muhammad, a Muslim peer, in 1589. Maharaja Ranjit Singh rebuilt it in marble and copper and overlaid the sanctum with gold foil because it was destroyed earlier by the army of Ahmad Shah Abdali. تو جیسے میں نے یہاں پہ کہا کہ جو گولڈن ٹیمپل ہے اس کو ہرمندر صاحب اور دربار صاحب کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور 5th سکھ گرو جو 6 کا تھا ارجن دے، انہوں نے اس کو کمپلیٹ کیا، لیکن شروعات جو اس کی تھی اس ٹیمپل کی بنانے کی، وہ 4th گرو رام داس نے شروعات کی تھی اس کی، اور فاؤنڈیشن سٹون ڈالی تھی ایک مسلم پیر نے جو لاہور سے بلایا گیا تھا، اس کو دعوت دی گئی تھی، جس کا نام تھا میر میاں محمد، اور اس کی کورٹ یارڈ میں ایک بڑی سی واٹر ٹینک بھی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے اس کو ریبلڈ کیا، واپس بنایا، کس میں؟ انہوں نے اس میں استعمال کیا ماربل اینڈ کاپر، اور اس کے اوپر اگر ہم دیکھیں اس کا جو ڈوم ہے اس کے اوپر گولڈ لگایا ہوا ہے جو پیور گولڈ ہے، 750 kgs کا گولڈ اس میں استعمال کیا گیا ہے، جس کے نام پہ اس کو بولا گیا کہ یہ گولڈن ٹیمپل ہے۔ میں نے یہاں پہ کہا کہ اس کو ریبلڈ کیا تھا مہاراجہ رنجیت سنگھ نے۔ ایکچولی میں اس کو بہت بار اٹیکس کیا گیا اس پر، پہلے احمد شاہ ابدال کی آرمی نے کی، اس کے علاوہ مغلز نے بھی اس پر اٹیک کیا، کافی زیادہ نقصان اس ٹیمپل کو پہنچا۔ انڈیا میں سکس کا سب سے بڑا سیکرڈ اور سب سے بڑا گرودوارا گولڈن ٹیمپل ہی مانا جاتا ہے۔ اس کے بعد وائی ٹیمپلز ور ڈسٹرائڈ، ٹیمپلز کو ہی ڈسٹرائے کیوں کرتے تھے رولرز؟ کہا جاتا ہے کہ ٹیمپلز ور بلڈ ٹو ڈیمانسٹریٹ دا ڈیووشن ٹو گاڈ اینڈ دیئر ویلتھ اینڈ پاور. It is not surprising that when they attacked on one another's kingdom, they often targeted these buildings. اگر ہم بات کریں یہ جو رولرز ٹیمپلز وغیرہ بناتے تھے، اس لیے بناتے تھے، ایک تو وہ اپنی ڈیووشن دکھا سکے کہ وہ کس ڈیٹی کو مانتے ہیں، کس گاڈ یا گاڈس کو مانتے ہیں، اور دوسرا وہ اس سے اپنا پاور اور اپنا ویلتھ یا اپنی دولت وغیرہ دکھانا چاہتے تھے۔ جتنی دولت ہوتی تھی رولر کے پاس اتنا ہی عالیشان اور ٹیمپل بھی بناتا تھا، اور اس کے علاوہ وہاں پہ ٹیمپل ٹاؤنز بھی وغیرہ بھی بنتے تھے، لیکن جب کوئی اور رولر ان علاقوں پہ اٹیک کرتا تھا تو سب سے پہلے وہ انہی بلڈنگز کو اپنا نشانہ بناتے تھے۔ In the 9th century, when the Pandyan king Shrimara invaded Sri Lanka, he defeated the king Sena first. تو شریمارا ایک پانڈین کنگ تھا ساؤتھ انڈیا کا، اس نے سری لنکا پہ اٹیک کیا، وہاں پہ جو رولر تھا اس کا نام تھا سینا فرسٹ، تو وہاں پہ اس کو ہرایا، سینا فرسٹ کو ہرایا۔ اٹ واز نوٹڈ دیٹ ہی سیزڈ آل دی ویلیبلز انکلوڈنگ اسٹیچو آف بدھا. اٹ واز مور ہیوملیشن فار دیم. ایک تو سری لنکا کے بادشاہ کو انہوں نے ہرایا، اور دوسرا ان کی مونسٹریز، کیونکہ وہاں پہ بدھسٹ زیادہ ہے۔ سری لنکا میں جو مونسٹریز وغیرہ تھی وہاں پہ جتنے بھی ویلیوبل پینٹنگز وغیرہ تھی ان سب کو وہاں پہ انہوں نے سیز کیا، اور اس کے علاوہ اسٹیچو آف بدھا کو بھی وہ انڈیا لے آئے۔ دا نیکسٹ سنلیز رولر، سنلیز میں نے اس لیے ورڈ استعمال کیا، کہا جاتا ہے کہ مطلب 74% جو سری لنکا کے لوگ ہیں وہ سنلا لینگویج کا استعمال کرتے ہیں۔ سینا سیکنڈ جو دوسرا اس کے بعد رولر آیا، اس نے اپنے آرمی جنرل کو آرڈر دیا کہ مدورائی پہ اٹیک کرو، جو کہ پانڈین کیپٹل تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ جو سنہلاز کے جو رولرز تھے ان کو یہ برداشت نہیں ہوا، یہ بے عزتی برداشت نہیں ہوئی کہ ان کا جو بدھا اسٹیچو ہے وہ انڈین رولر نے چھین لیا ان سے۔ اس کے علاوہ سلطان محمد غزنی بھی اس کے لیے کافی زیادہ بدنام ہے کہ انہوں نے ڈسٹرائے کیے بہت سارے ٹیمپلز، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ مسلم ورلڈ میں اس کا نام ہو۔
اس کے بعد ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے گارڈنز، ٹامبس اینڈ فورٹس. گارڈنز باغات، ٹامبس کا مطلب ہوتا ہے مقبرے، اور فورٹس کا مطلب ہوتا ہے قلعے. Under the Mughals, architecture became more complex. Babur, Humayun, Jahangir, and Shah Jahan were personally interested in literature, art, and architecture. Babur described his interest in planning and laying out formal gardens, placing within rectangular walled enclosures and divided into four quarters by artificial channels. These gardens were called Chahar Bagh. تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ کمپلیکس تھنگس آ گئی مغلس کے انڈر میں آرکیٹیکچر میں. ان کا جو تیمور کے ساتھ رشتہ تھا سینٹرل ایشیا میں، تو اس وہاں کا آرکیٹیکچر انہوں نے انڈیا میں بنانا شروع کیا. اسی طرح کے جو ڈیزائنز وغیرہ، اسی طرح کے جو کرافٹس پرسنس وغیرہ کو بلایا گیا اور یہاں پہ آرکیٹیکچر بنایا گیا. تو بابر، ہمایوں اور جہانگیر، شاہ جہاں، یہ سارے انٹرسٹڈ تھے آرٹ، لٹریچر اور آرکیٹیکچر میں. تو بابر کی جو آٹو بایوگرافی تھی تزکی بابری، اس میں انہوں نے پورا ذکر کیا ہے کہ کس طرح سے چہار باغ بنائے جائے. اگر ہم چہار باغ کی بات کریں تو وہ اس طرح سے ہے. چاروں طرف سے دیوار ہوں گے، باغ کو چار حصوں میں ڈیوائڈ کیا جائے گا، اور اس کے بعد ان میں مطلب یہ آرٹیفیشل چینلز وغیرہ کا انتظام کیا جائے گا. تو اس طرح کے باغات تھرو آؤٹ مغل امپائر بنائے گئے. کشمیر میں ایسے باغات بنائے گئے، آگرہ میں بنائے گئے، دہلی وغیرہ میں بھی بنائے گئے. ہمایوز ٹام constructed between 1562 and 1571. It has a central towering dome and a tall gateway. The tomb was placed in the center of a huge formal Chahar Bagh. It has a central hall surrounded by 8 rooms known as 8 paradises. تو میں یہاں پہ آپ کو پک بھی دکھا رہا ہوں. یہ ہے ہمایوں ٹام. تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں سینٹرل ڈوم بیچ میں ہے اوپر کی طرف، اور اس کے علاوہ اس کے چاروں طرف چہار باغ بنائے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ ایک بڑا سا گیٹ وے. تو یہ جو ہمایوں ٹام تھا یہ دہلی میں ہے، اس کو اکبر نے بنایا تھا. اس کے بعد تاج محل، دنیا کے عجوبوں میں سے ایک، 7 ونڈرز میں سے ایک، بلٹ بائی شاہ جہاں. تو اس کو شاہ جہاں نے بنایا تھا آگرہ میں، آن دا بینک آف ریور یمنا، یمنا ریور کے کنارے پر. دا ڈویلنگ واز لوکیٹڈ ایٹ دا ایج آف چہار باغ کلوز ٹو دا ریور. تو اس میں بھی ایک بہت خوبصورت چہار باغ بنایا گیا ہے جس میں آرٹیفیشل چینلز میں پانی ریور یمنا سے آتا ہے. اٹ واز کنسٹرکٹڈ ان دا میموری آف ہز وائف ممتاز. تو ممتاز جو ان کی ایک وائف تھی، ان کے نام پر، اس کی میموری میں، اس کی یاد میں یہ ٹام بنایا گیا تھا. اٹ واز کنسٹرکٹڈ اوور اے پیریڈ آف 22 years, employing 20,000 workers. It was completed in 1648 at a cost of 32 million rupees. It is universally accepted as the masterpiece. تو اس میں جو وائٹ ماربل کا استعمال کیا گیا ہے، اس کے علاوہ چہار باغ جو بنائے گئے ہیں آرٹیفیشل چینلز وغیرہ، تو یہ کافی خوبصورت ایک مونومنٹ ہے، ایک ٹامب ہے جو کہ دنیا بھر میں مشہور ہے. تو بہت سارے وزٹرز آل اوور دا ورلڈ سے یہاں تاج محل کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں. اس کے علاوہ شاہ جہان's آرکیٹیکچر جو اپارٹ فرام بلڈنگ دا تاج محل، ریڈ فورٹ، جامع مسجد، ان کے علاوہ اور بھی آرکیٹیکچرل ماسٹر پیسز ہے شاہ جہاں کی رین میں. جیسے انہوں نے بہت سارے چہار باغ وغیرہ بنائے، اس کے علاوہ بہت ساری بلڈنگز بھی بنائی، بہت سارے مسجدیں وغیرہ بھی بنائی. لیکن ان کی خاص آرکیٹیکچرل ڈیزائنز میں ان کے دیوان خاص و عام آتے ہیں. دیوان خاص و عام کیا تھے؟ 40 پلرڈ ہال. یہ بہت بڑے ہالز تھے جن میں 40 پلرز تھے، اس لیے ان کو چہل ستون کہا جاتا تھا، چہل ستون. اور دیوان خاص میں یہ اپنے خاص منسٹرز اور علماء وغیرہ سے ملتے تھے، اور دیوان عام میں عام لوگوں سے خطاب کرتے تھے.
اس کے علاوہ جو آڈینس ہال تھا اس میں انہوں نے جہاں پہ کنگ بیٹھتا تھا وہ بالکل ماسک کی طرح بنایا گیا تھا، جس میں باضابطہ قبلہ، جیسے مسجد میں قبلہ ہوتا ہے، خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اسی طرح سے انہوں نے اپنے آڈینس ہال میں قبلہ بنا کے رکھا تھا، تاکہ یہ دکھانا چاہتے تھے لوگوں کو کہ یہاں پہ جسٹس ملتی ہے۔ اکثر ہندو رولرز کہتے تھے کہ وی آر دا ریپرزینٹیوس آف گاڈ، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ ہمیں گاڈ تصور کیا جائے۔ مسلمان بادشاہ ایسا نہیں کہتے تھے، لیکن کچھ جگہوں میں انہوں نے کہا ہے کہ وی آر دا ریپرزینٹیوز آف گاڈ۔ اکثر ہم بھی کہتے ہیں نا کہ خدا خود لوگوں کی مدد کرنے کے لیے نہیں آتا ہے، تو اسی لیے یہ جو مغل رولرز وغیرہ تھے یہ سمجھتے تھے کہ اللہ نے ہمیں چنا ہے کہ ہم لوگوں کی یہاں پہ خدمت وغیرہ کر سکے۔ اس کے علاوہ جو ایمپیرر کا تھرون تھا اس میں کافی خوبصورت جو سیمی پریشس سٹونز وغیرہ استعمال کیے گئے تھے، اور ان سے وہاں پہ تصویر بنائی گئی تھی، تو اس کو بولتے ہیں پیٹرا ڈورا۔ یہ جو پیٹرا ڈورا انلیز تھی ایمپرر شاہ جہاں کے تھرون کے پیچھے، ان میں لیجنڈری گاڈ آرفیس پلینگ لیوٹ دکھایا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے لیجنڈری گریک گاڈ آرفیس پلینگ دا لیوٹ، اٹ واز بلیورڈ دا آرفیسس میوزک کوڈ کام فیروشس بیسٹس۔ اس کا جو لیوٹ بجانے کا جو طریقہ ہے، اس بجانے سے جو کافی زیادہ، مطلب اگر ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی بدترین انسان ہو یا کوئی بھی وحشی جانور ہو وہ شانت ہوتا تھا وہ میوزک سن کر۔ یہ جو لیوٹ ہوتا ہے یہ گٹار کی طرح ہی ہوتا ہے، لیکن اسے چھوٹا ہوتا ہے، اس میں بھی تار وغیرہ ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ شاہ جہاں نے دو بڑی سٹیز بنائی تھی۔ ایک انہوں نے بنائی تھی آگرہ میں، ریور یمنا کے کنارے پر، اور وہاں پہ ریور فرنٹ گارڈن بنائے تھے، اور جن میں بہت سارے منسٹرز وغیرہ نے اپنے مکان وغیرہ بنائے تھے ایک لائن میں۔ آپ اپنی بک میں وہ تصویر دیکھ سکتے ہیں، وہاں پہ وہ بنائی گئی ہے۔ لیکن اس کے بعد جب دہلی میں شاہ جہان آباد ایک نئی سٹی بنائی شاہ جہاں نے، تو وہاں پر بھی ریور یمنا کے کنارے پر وہاں پہ ریور فرنٹ گارڈنز اور کچھ پیلسز وغیرہ بنائے گئے، لیکن وہاں پہ شاہ جہان آباد میں شاہ جہان نے اپنے کچھ خاص منسٹرز کو ہی وہاں پہ ریور فرنٹ پہ مکان یا بلڈنگز بنانے کی اجازت دی، جس میں ان کا بیٹا داراشکو بھی آتا ہے، اور باقی منسٹرز کو کہا گیا کہ آپ ود ان دا سٹی ریور فرنٹ سے دور اپنے مکان وغیرہ بنائے۔ ریجن اینڈ امپائر۔ ریجن ہم بولتے ہیں کہ ایک پرٹیکولر ایریا کو جس میں ایک الگ رولر اس وقت رول کرتا تھا اور الگ لوگ رہتے تھے۔ اس کے علاوہ جو امپائر ہوتی تھی، امپائر میں مطلب ہم کہہ سکتے ہیں ایک پرٹیکولر ریجن یا بہت سارے ریجنز پہ امپائر رول کر رہا تھا۔ پیپل بگین ٹو شیئر دیئر آئیڈیاز بٹوین ڈفرینٹ ریجنز۔ اب یہ پیریڈ جو تھا میڈیول پیریڈ، اس میں لوگ جو تھے وہ ایک دوسرے کے علاقوں سے آئیڈیاز وغیرہ مطلب شیئر کرنے لگے۔ ایک علاقے میں جو کنسٹرکشن ہوتی تھی، آرکیٹیکچر یا آرٹ وغیرہ جو استعمال ہوتا تھا، وہ دوسرے علاقوں میں بھی استعمال ہونے لگا۔ ان وجے نگر امپائر، وجے نگر ساؤتھ انڈیا میں ایک امپائر تھی۔ کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ جو ایلیفنٹ اسٹیبلز تھے آف رولرز were strongly influenced by the style of architecture found in adjoining areas۔ جو آس پاس کے ایڈجوائننگ ایریا جیسے گولکونڈا وغیرہ تھے، وہاں پہ جو اسٹیبلز وغیرہ بنائے گئے تھے ایلیفنٹس کے لیے، اسی طرح کے وجے نگر میں بھی بنائے گئے۔ ان ورنداون نیئر متھرا، یو پی میں ایک جگہ ہے ورنداون جو متھرا کے نزدیک ہے، وہاں پہ جو ٹیمپلز بنائے گئے ان آرکیٹیکچرل سٹائلز دیٹ ور ویری سملر ٹو دا مغل پیلسز ان فتح پور سکری۔ ان مندروں کا جو سٹائل وغیرہ تھا، آرکیٹیکچر تھا، وہ لیا گیا تھا مغل پیلسز سے جو کہ فتح پور سکری میں بنائے گئے تھے۔ ایکچولی جو فتح پور سکری ہے یہ آگرہ کے نزدیک ہی ہے، جو کہ اکبر نے اپنی کیپٹل اس کو چنا تھا۔ اس کے علاوہ 12th سینچری آن ورڈز فرانس وغیرہ میں بڑے بڑے چرچز وغیرہ بنائے گئے۔ یہ بھی میڈیول پیریڈ کا ہی قصہ ہے۔
وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ اونچے اور لائٹ جو چرچز وغیرہ بنائے گئے جن میں گلاس وغیرہ کا استعمال کیا گیا ہے، اور جن گلاسز پر بائبل سے لی گئی تصویریں وغیرہ پکچرز وغیرہ کو ڈپکٹ کیا گیا، ان ٹیمپلز میں سے ایک خاص پیرس میں نوٹری ڈیم کی ایگزامپل ہے جو کہ ریسنٹلی جل گیا۔ تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ چیپٹر کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی بھی کوشچن کرنا ہو اس چیپٹر کے ریلیٹڈ، کیونکہ دونوں ویڈیوز انشاءاللہ میں اپلوڈ کر رہا ہوں، پہلا میں نے کیا ہے، اب اس کو بھی میں اپلوڈ کروں گا۔ اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم ہو تو آپ اپنے جو واٹس ایپ گروپ اسکول نے آپ کے لیے بنایا ہے تو اس میں آپ کوشچنز وغیرہ کر سکتے ہیں۔ اسٹے سیف، فی امان اللہ۔